اس کے ختم ہونے کے بعد ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، تو کن کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے یہ تو نہیں بتا دیا۔ تو ان کے علاوہ ایک اور چیز جو کل رہ گئی تھی وہ یہ کہ ایسی دو عورتوں کو اکٹھا نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک کو اگر آدمی بنا دیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہو جائے۔ میرے الفاظ پہ غور کریں، ایسی دو عورتوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں اکٹھا جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر ان دو عورتوں میں آپس میں کسی ایک کو اگر آدمی بنا دیا جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام ہو۔ یہ الفاظ سمجھے، میں مثال دیتا ہوں، سر کے اوپر سے گیا ہوں گا آپ کے۔ مان لو ایسے عورت سے نکاح کیا، دو عورتوں سے، کہ دونوں آپس میں ایک پھوپھی ہے اور اسی کی بھانجی ہے، پھوپھی کی بھانجی۔ ایک آدمی نے دو عورتوں سے نکاح کیا، یہ دو عورتیں آپس میں ان کا کیا رشتہ ہے؟ پھوپھی کا اور بھانجی کا۔ یہ بھانجی اس کو پھوپھی کہتی ہے، تو ان دونوں کا یہ رشتہ ہو گیا۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو آدمی بنا دو، یہ پھوپھی کو آدمی بنا دو، تو پھوپھی آدمی بننے کے بعد اس بھانجی کی پھوپھی ماموں بن جاتے ہیں۔ آدمی اگر بنا دیا جائے تو کیا بن جاتے ہیں؟ ماموں۔ تو ماموں اور بھانجی کا نکاح حرام ہے، تو ایسے عورتوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یا یہ بھانجی کو اگر آدمی بنا دیا جائے تو بھتیجا بن گیا، اور بھتیجا اور پھوپھی کا نکاح حرام ہے، یہ دونوں کا ہی آپس میں نکاح حرام ہے، تو ایسی عورت کو بھی نکاح میں لینا جائز نہیں ہے۔ تھوڑا بہت تو سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہلکا ہلکا، اس لیے کہ شریعت نے اس کے اندر جو ہے نا رحم کا خیال رکھا ہوا ہے، صلہ رحمی کا خیال رکھا ہوا ہے رشتہ داری کے اندر جو ہے۔ اسی لیے سگی بہنوں کو آپس میں نکاح کرنے کو منع کیا کہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں، رحم کا معاملہ ہے، جب سوکن بنیں گی تو جھگڑے کریں گی، جب سوکن بنیں گی تو جھگڑے کریں گی آپس میں، تو ان کے درمیان جو حقیقت والا جو رشتہ تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس رشتے کو بچانے کے لیے شریعت نے یہ والا حکم لگا دیا کہ ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ ماموں کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، خالہ کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، پھوپھی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، چچا کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، بازو والی کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس شرائط میں نہ آتی ہوں۔ کزنوں سے، سگی بہن کے علاوہ جو میں نے گنایا ان سے نکاح کرنا جائز ہے، اور جو آپ کو پسند ہے وہ قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ آگے چھٹے پارے میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم لوگ نماز کا ارادہ کرو تو کیا کریں؟ اپنا چہرہ دھوئیں، اپنا ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں اور اپنے پیروں کو دھوئیں۔ یہ تو اس میں حکم آیا۔ اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تیمم کا بھی مسئلہ بتایا ہے۔ تیمم، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا ایسی جگہ پر چلا جائے کہ جہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے، بیمار ایسا ہے کہ پانی بدن کو لگائیں گا تو بیماری بڑھیں گی، یا ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہاں پر پانی نہیں مل رہا ہے، مل تو رہا ہے لیکن قیمتاً مل رہا ہے، اور قیمت بھی اتنی زیادہ کہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ دو مسئلے سمجھ میں آ گئے۔ پہلا مسئلہ پانی کے استعمال پر قادر نہیں، دوسرا مسئلہ پانی نہیں ہے، ایسے جگہ پہ شریعت نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لشکر کے ساتھ قبیلہ بنو مستلق، ایک قبیلہ ہے، وہاں سے لوٹ رہے تھے مدینے کے لیے۔ 20 سفر میں پڑاؤ ڈالا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا ہار گم ہو گیا۔ اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو بھیجا،
تلاش کرنے میں اتنا وقت گزر گیا کہ نماز کا وقت جانے لگا، اور جس جگہ پر تھے وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ تمہاری بیٹی تو آج ہماری نماز قضا کروا کے رہیں گی، پانی نہیں ہے، کیونکہ تیمم کا مسئلہ ہی نہیں آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول کے خیمے میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گود میں سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر بیٹی ہے ہلکی سی چمٹی لی اور کہا کہ تیرے وجہ سے آج، آہستہ آواز میں تاکہ سرکار کی آنکھیں نہ کھل جائے، تیری وجہ سے آج کیا ہوں گا، سب کی نمازیں قضا ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے کہ جب تم ایسی جگہ پر ہو جہاں پر پانی نہ ہو تو کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاکیزہ مٹی پر تیمم کرو۔ امی عائشہ کے صدقے اللہ نے اس امت کو تیمم کا حکم دے دیا۔ تیمم جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، بیماروں کے لیے بھی مل گیا اور ایسی جگہ جہاں پر پانی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے بھی مل گیا۔ اور تیمم کے لیے نیت شرط ہے، تیمم کے لیے نیت شرط ہے، وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، تیمم کے لیے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی پانی کا بدل زمین اور مٹی کو بنا دیا جو انسان کو ہر جگہ ملتی ہے، جہاں جائیں گا وہاں اس کو پانی نہیں ملے گا، لیکن زمین تو رہیں گے نا ہر جگہ، مٹی تو ہر جگہ ہوں گی، تو اس کا جو نعم البدل اللہ نے دیا ہے وہ بھی آسان، وہ بھی سہولت والا، جو ہر جگہ دستیاب ہو۔ تو تیمم کے لیے، تیمم کرنے کے لیے نیت شرط ہے۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کرنے کا طریقہ دو ضربے ہیں، ایک ضرب پہلے مٹی پہ مارنا ہے اور اس کو جھٹکنا ہے اور چہرے پہ پھیر دینا ہے، اس کے بعد دوسری ضرب مارنا ہے، پھر اسے جھٹکنا ہے، سیدھے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پہ گھماؤ، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پہ گھماؤ، یہ ہو گیا تیمم۔ یہ تیمم وضو کا بھی ہے اور یہ تیمم غسل کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ غسل کرنے کے لیے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جاؤ اور یہ کہو کہ میرا تیمم ہو گیا۔ وضو کا تیمم یہی طریقہ، غسل کا تیمم یہی طریقہ، نیت دونوں میں شرط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر احکام کے اعتبار سے سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول کا آخری حج ہے، پہلا بھی اور آخری بھی، سن ہجری 10، عرفات کا میدان ہے اور یوم عرفہ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو میں نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے میری نعمت کو تام کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رونے لگے، صحابہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، یہ آیت تو کتنی برکت والی ہے اور تو خوشخبری والی آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور یہ رو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ جس انسان کو جس کام کے لیے جب بھیجا جاتا ہے وہ کام جب پورا ہو جاتا ہے تو اس انسان کو بلا لیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی تھی کہ اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، اب آپ کا ہمارے پاس آنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ تقریباً ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ محرم، صفر، ربیع الاول کی 12 تاریخ، 2 مہینے 22 دن، 2 مہینے 22 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد دنیا میں زندہ رہے۔ اس کے بعد 7واں پارہ شروع ہوتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں ہجرت کرنے سے پہلے صحابہ کے ایک مجمع کو، ایک لشکر کو، ایک ٹکڑے کو، ایک قافلے کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ یہود و نصارہ، یہود کے مقابلے میں نصارہ اسلام کے تھوڑا قریب ہے، اور نصارہ عیسائی لوگوں کے دل میں یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے تعلق سے ہلکی سی نرمی ہے۔ تو وہاں کا بادشاہ عیسائی ہے، شاہ نجاشی، وہ عیسائی بادشاہ ہیں، وہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
حضرت علی کے بھائی یہ لشکر کو لے کر گئے، حبشہ میں رہتے تھے، مکہ کی طرف سے ایک قاصد آیا اور بادشاہ کو بھڑکایا کہ تمہارے پاس ہمارے باغی آئے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن آئے ہوئے ہیں، ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو بلایا۔ جب شاہی نجاشی نے ان کا امتحان لیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، کون سے دین کی اتباع کرتے ہو، تو اس وقت میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت ان کے سامنے کی۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ وہ سن رہے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، تو اس وقت میں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تو تم ان کے آنکھوں کو دیکھتے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی۔ قرآن سن کے ان کے آنکھوں سے آنسو تر ہو چکے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شاہی نجاشی کو بھی ہدایت دی، مرنے سے پہلے اس نے ایمان بھی قبول کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا۔ زمانے میں تھا، ایمان بھی قبول کیا، لیکن اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ حبشہ میں رہتی تھی، ان کے شوہر مرتد ہو گئے، انتقال ہو گیا، ارتداد مرتد کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ شاہ نجاشی نے کرایا اور مہر کی رقم ادا کروائی۔ جب شاہ نجاشی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز ادا کی۔ کون سی نماز؟ مسئلہ پھر نکلا کہ غائبانہ نماز جائز ہے کیا؟ احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جائز نہیں ہے، یعنی جنازہ بمبئی میں ہے اور حضرت یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو غائبانہ اس کو جنازی کی نماز کہتے ہیں۔ جنازہ سامنے نہ ہو اور جنازی کی نماز پڑھی جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اگر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے غائبانہ جنازی کی نماز پڑھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے بیچ کے پردے ہٹا دیا تھا اور شاہی نجاشی کا جنازہ گویا کہ اللہ کے رسول کے سامنے تھا، تو یہ غائبانہ نہیں رہا بلکہ یہ حاضرانہ تھا۔ جس طرح سے ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی آگے جا رہے کبھی پیچھے جا رہے، نماز پڑھا رہے ہیں اور آگے جا رہے پیچھے جا رہے، تو اللہ کے رسول سے نماز کے بعد صحابہ نے پوچھے کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، نماز میں کبھی آگے جا رہے کبھی پیچھے آ رہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی، جنت کے اندر کی نعمتیں اور انگور کے خوشے دکھائے گئے، میرا جی چاہا کہ میں اسے توڑوں، پھر میں دوبارہ سوچ کے پیچھے آ جاتا تھا، تو گویا کہ بیچ کے پردے ہٹا لیے گئے اور جنت کو دکھایا گیا۔ تو ایسے جب جنت اتنا بڑا فاصلہ بیچ میں سے ہٹا سکتے اللہ، تو یہ مدینے سے حبشہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام نازل فرمائی۔ انعام مویشیوں کو کہتے ہیں، اس کے اندر مویشیوں کا تذکرہ ہے، جانوروں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد محترم کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ دعوت کا طریقہ، دعوت کا طرز، دعوت کا انداز، تبلیغ کا انداز اس کے اندر نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو یہودی بھی مانتے تھے، ان کو عیسائی بھی مانتے تھے، ان کو عرب بھی مانتے تھے، اور مسلمان تو مانتے ہی ہیں، آج بھی مانتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا کہ جس کو سب مانتے ہیں، تو یہ تذکرہ کرنے سے قوم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ موحد تھے، امام الموحدین، توحید میں سب سے اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ جن کے والد بتوں کو بنا کے بیچتے تھے، بت فروش تھے۔ کیا تھے؟ بت فروش، بتوں کو بنا کے، مورتیوں کو بنا کے بیچتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب دیکھا تو اپنے ابا سے کہا کہ ابا آپ جو کر رہے ہو اور قوم جو کر رہی ہے، میں دونوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے سب بڑی گمراہی کے اندر ہو۔ کس میں ہے؟ بڑی گمراہی میں ہے۔ آپ یہ کام چھوڑ دو یا تو میں تم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی۔ دیکھیں یہاں پر ایک تذکرہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ میں تذکرہ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دیجئے، پھر اس کے بعد اپنے بستی والے، شہر والے، محلے والے، گلی والے، لیکن سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ اپنے گھر والوں کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کرے، تو سب سے پہلے اور شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟
اپنے گھر سے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے بھائی ہے، پورا گھرانہ بے دین ہوتا ہے اور پورے گھرانے کے اندر ایک بندہ ماشاءاللہ دیندار ہوتا ہے اور وہ پورے گاؤں کے اندر، یہ اچھی بات ہے کہ کام کر تو رہا ہے، لیکن یہ اسلوب بتایا ہے کہ ترتیب بتائی ہے کہ وہ ایک اکیلا بندہ جنت میں جائے اور پورا گھرانہ جہنم میں جائے، اس بندے کو پسند ہوگا؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا اس بات کو۔ تو جب تیرے دل میں امت کی کڑن اور درد اور فکر ہے تو سب سے زیادہ درد تو اپنے گھر والوں کا ہونا چاہیے نا۔ جب بستی میں آگ لگتی ہے تو بچانے کے لیے پانی لے کر جاتا ہے تو کون سے گھر پہ سب سے پہلے پانی ڈالتا ہے؟ بولو، جو گھر اپنا ہے نا اسی گھر میں پہلے پانی ڈالیں گا۔ تو پھر ہمارے گھروں کے اندر بے دین ہے، بے نمازی ہیں، وہ آگ میں جہنم کے جل رہے ہیں اور بجھانے کے لیے دوسروں کے مکان پہ جا رہا ہے۔ یہ ترتیب نہیں ہے۔ فلما جن علیہ اللیل ورأى کوكبا قال هذا ربی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، چاند نظر آیا، رات میں چاند نظر آیا۔ اب قوم سے کہہ رہے فلما رأى جن علیہ اللیل، رات ہو گئی چاند دکھا، حضرت ابراہیم کہنے لگے ہذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ صبح ہوتے ہوتے تھوڑی دیر کے بعد چاند کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ فلما افل قال لا احب الافلین، ارے یہ تو ڈوب گیا، ایسے ڈوب جانے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ پھر دوسرے دن چاند نکلا، چاند ستارے سے بڑا ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا کہ بہت زیادہ روشن ہے، قوم سے کہنے لگے کہ ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، کہا کہ جب چاند بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میں ظالم قوم میں سے نہیں ہو گیا۔ تیسرا دن آیا، سورج نکلا، سورج چاند اور ستارے دونوں سے بڑا ہے، اس کی تپش بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے کہا کہ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، ہاں یہ سورج جو ہے نا پچھلے 2 دن کے مقابلے میں دونوں سے بڑا نظر آ رہا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن شام ہوتے ہوتے جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، جو چھپ جائے، جو غائب ہو جائے، جو ختم ہو جائے، جس کی نورانیت بے نور ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مفسرین نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میرا رب ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ قوم کو جب بعض لوگ جس بھاشا میں سمجھتے ہیں نا اس کو اسی بھاشا میں سمجھانا پڑتا ہے، جس لینگویج میں سمجھتے ہیں وہ اس کو رب مانتے تھے۔ اور آج بھی ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج کو اپنا معبود بناتی ہے۔ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ جو سورج ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ ہمارا بھگوان ہے، تو سورج کی پورا پوجا کرنے کے بجائے سورج کے بنانے والے کی پوجا کرنی چاہیے کہ جب سورج اتنا پاورفل ہے تو سورج کا بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا۔ اس کے بعد 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف یہ سورت ایسی ہے کہ اس کے اندر کل قیامت کے دن جو ہے نا کچھ لوگ ہوں گے بالکل کوالٹی والے، ایمان، اعمال، صفات، اخلاق، مخلوق کے نظر میں، خالق کے نظر میں، ایسے بندے کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو جس کے پاس نہ ایمان ہوگا، نہ دین ہوگا، نہ شریعت ہوں گی، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جس کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے، نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، ایک دیوار ہوں گی، اس دیوار پہ وہ لوگ ہوں گے جس کو کہتے ہیں اعراف۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔ اور اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہوگا کہ وہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے اور بات بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ابھی جیسے آج انڈیا میں بیٹھ کے امریکہ والے سے بات کرتے کہ نہیں، حالانکہ کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، کمرے کے اندر بیٹھ کے سوئے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی ایسے ہی اللہ نظام بنائیں گے۔ جس اللہ نے ان لوگوں کو دماغ دیا اور اس دماغ کا استعمال کر کے ان لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہے، تو اس اللہ رب العزت کا نظام کیسا ہوگا؟ اللہ کا نظام کیسا ہوگا؟ تو جنت کے لوگ بھی دیکھیں گے جہنم لوگوں کو، جنت کے لوگ بھی دیکھیں گے اعرافی لوگوں کو، تو آپس کا تذکرہ ہوگا۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے،
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. جنتی لوگ جہنمی سے کہیں گے کہ تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ کہ جب تم ٹھیک ٹھیک زندگی نہیں گزارو گے تو تم کو جہنم ملے گی، یہ وعدہ پورا ہو گیا؟ تو سب کے سب کیا کہیں گے؟ ہاں یہ وعدہ پورا ہو گیا. اور جو اعرافی لوگ ہیں جنتیوں سے دیکھیں گے، جنتیوں سے بات کریں گے، ان کو کچھ دنوں کے لیے اللہ اس دیوار پر رکا کے رکھیں گا اور ان کی تمنا بھی ہوں گی جنت میں جانے کی، اور اللہ رب العزت بعد میں ان کو جنت میں داخل بھی کریں گا. اس صورت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. 7ویں پارے کے اندر تو باقاعدہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابراہیم، یہ یہاں سے پورے 18 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے. اللہ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں باقاعدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یوشع، یہ سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے ہم کو یہ کہا کہ تم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اور نبی سے یہ کہا کہ نبی جی اگر آپ کو اس کام میں تکلیف ہو رہی ہے، لوگ آپ کو ستا رہے ہیں تو گھبراؤ نہیں. آپ کے پہلے جو آپ کے بھائی آ چکے ہیں نا، آپ کو ان کو بھی ان کی قوموں نے آپ کی طرح ہی ستایا ہے، تو آپ صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے. تو نصیحت دونوں کو ہے، نبی کو بھی ہے کہ تم برداشت کیجئے، اور ہمارے لیے ہے کہ ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 9ویں پارے کے اندر سورۃ الانفال نازل فرمائی ہے. سورۃ الانفال سے پہلے جو لاسٹ آیت ہے سورہ سجدہ، آیت سجدہ ہے. آیت سجدہ پورے قرآن کریم کے اندر 14 ہے. کتنے ہیں؟ 14 آیت سجدہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 17ویں پارے کا آخر کا سجدہ ہے. احناف کے نزدیک وہ آخری صفحے والا جو سجدہ ہے وہ احناف کے نزدیک وہ سجدہ نہیں ہے. تو کل ملا کے 14 سجدے ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر مخلوق کے سجدہ کرنے کا، شجر کے درختوں کے سجدہ کرنے کا، پہاڑوں کے سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرما برداروں کے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اور اس میں ہم کو یہ اشارہ دیا کہ جب درخت سجدہ کر رہے، پہاڑ سجدہ کر رہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی کیا کریں؟ تم بھی سجدہ کرے. اسی لیے یہاں پر سجدے تلاوت کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی. عصر کے بعد اگر تلاوت کر رہے ہیں اور اس بیچ اگر یہ سجدے کی آیت آ گئی تو تلاوت کر کے گزرو، لیکن سجدہ مغرب کے بعد کرنا ہے. سجدہ کب کرنا ہے؟ مغرب کے بعد. اکابرین نے، علماء کرام نے اس کی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی ٹینشن میں ہے، کسی بیماری میں ہے، تو اسے چاہیے کہ پورے قرآن کے جو 14 سجدے ہیں، ایک سجدہ آیت پڑھے اور ایک سجدہ کرے، پھر دوسرے سجدے کی دوسری آیت پڑھے پھر سجدہ کرے. اسی طرح 14 آیتیں پڑھ کے 14 سجدے کرے، یا اکٹھی 14 آیتیں پڑھے اور اکٹھے 14 سجدے کرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول کریں گے. 10 منٹ لگیں گے، آسان عمل ہے. تو اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ الانفال. انفال یہ نفل کی جمع ہے. نفل کے معنی آتے زائد، ایکسٹرا. اس کو یہاں پر جس چیز کا تذکرہ ہے یہ مال غنیمت کا تذکرہ ہے. مال غنیمت کو انفال کے نام سے یاد کیا ہے. مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی لشکر جہاد کرنے کے لیے جائے اور جہاد کرنے کے بعد جو مال آ جائے نا، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے. اللہ کے رسول کے پہلے قوموں کے، پہلے نبیوں کے امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. یہ احسان ہے اللہ کا کہ اس امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال کیا ہے. فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں تھیں، جو اللہ نے مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی. اعطیت جوامع الکلم، جامع کلمہ، الفاظ کم لیکن اس کے معانی، تراجیم اور مفاہیم اور اس کے مطلب بہت زیادہ گہرائی اس کے اندر زیادہ ہوں. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ میں آپ کو ملے گا. جوامع الکلم. وَنُصِرْتُ بِالرُّعَبْ، اللہ کے رسول جب جاتے تھے تو جانے سے پہلے، اللہ کے رسول بعد میں جاتے تھے لیکن اللہ کے رسول کے جانے سے پہلے اللہ کے رسول کا رعب اور ڈر اور خوف دشمنوں کے قبیلے میں، ان کے علاقے میں پہلے پہنچ جاتا تھا. وَنُصِرْتُ بِالرُّعَبْ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت کو میرے لیے اور میری امت کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے. یہ اس حدیث کے اندر آتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پورے روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے
مسجد بنا دی, سجدہ کرنے کی جگہ, عبادت کرنے کی جگہ. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. مسجد میں, ٹرین میں, بس میں, پلین میں, پارکنگ میں, گارڈنوں میں, جہاں جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے نماز کا وقت ہوا تمہارے لیے اس جگہ کو عبادت گاہ بنایا. پہلے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر نماز کا وقت ہو گیا, عبادت کا وقت ہو گیا تو آپ کو عبادت گاہ میں آنا ہے, اس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں ہوں گی. اتنے ساری کنڈیشن تھی. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. مجھے تمام مخلوق کے لیے, صرف علاقہ نہیں, صرف شہر نہیں, صرف خاندان نہیں, پوری دنیا والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اور میرے رسالت سب کے لیے کافی ہے, قیامت تک کے لیے کافی ہے. کس کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ. اور میری نبوت کو مہر لگا دی ہے, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. سورۃ الانفال کے اندر 10واں پارہ جب شروع ہوتا ہے, اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے تقسیم کا ذکر فرمایا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اللہ رب العزت نے کہا کہ جب مال غنیمت آ جائے تو اس کے 5 حصے کرو. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کرو, 1 حصہ اللہ کے رسول کو, اور اللہ کے رسول کے برکت سے, اللہ کے رسول کی نسبت سے ان کے اقربا کو, ان کے رشتہ داروں کو, اہل بیت کو دیا جائے گا. اللہ کے رسول کے جانے کے بعد وہ جو 5واں حصہ ہے وہ بیت المال میں جمع کیا گیا. کس میں جمع کیا؟ بیت المال کے اندر جمع کیا گیا. 10ویں پارے کے اندر ایک اور سورت نازل فرمائی اللہ رب العزت نے, سورۃ التوبہ. سورۃ التوبہ, براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. قرآن میں کتنے سورتیں ہیں؟ بولو. 114 سورتیں ہیں. کتنے سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں. تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, سوائے سورہ توبہ کے. اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں. سورہ توبہ کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی ہے. قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں, پورے قرآن میں ہے 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم. 113 تو سورتوں کے شروع میں, اور ایک 19ویں پارے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہے 114. لیکن سورتوں کے شروع میں سوائے سورہ توبہ کے تمام سورتوں کے شروع میں آپ کو ملے گا. اس میں اس لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب قرآن اترتا تو کہتے کہ اس کو فلاں صورت میں ڈالو, فلاں صورت میں ڈالو, اور کہتے کہ یہ صورت اس سے الگ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے اس کو اس سے الگ کر دو. لیکن جب یہ سورۃ التوبہ نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سورت سورہ انفال کا حصہ ہے یا سورہ انفال سے الگ ہے. اس کو واضح انداز میں اللہ کے رسول نے بیان نہیں فرمایا. اسی لیے صحابہ کرام نے اس کا اتنا احتیاط کیا کہ جب اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو ہم بھی اس کو نہیں لکھیں گے. اگر کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے سورہ انفال کی, پڑھتے 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 اچانک سورہ توبہ بیچ میں آ گئی تو بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے, آگے چل دینا ہے, آگے چل دینا ہے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد